اور جس کی ہمیں سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے وہ ہے دین۔ دین سیکھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی اور اپنی سرکش اور نافرمان طبیعتوں کو اللہ کے دین کے تابع بنانے کی فکر ہونی چاہیے۔ مجھے تو امید یہی ہے کہ آپ میری یہ بات، میرے یہ الفاظ سمجھ رہے ہوں، جبکہ ہمارے عمل سے بلکہ ہماری باتوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنی دنیا کی ہے۔ خواہ دین سیکھنے کا معاملہ ہو، اس میں ہمارے واسطے 100 عذر ہیں اور سارے وہی کھانے کمانے کے۔ چاہے معاملہ عمل کرنے کا ہو، اس پر ہمارے لیے 100 عذر ہیں، اور وہ سارے اسی طرح کی ہیں۔ دیر سے آتا ہوں، دیر سے سوتا ہوں، ٹائم نہیں ملتا ہے، جی نہیں چاہتا ہے، اس طرح سے۔ میرے دوستوں، ہاں، ایک تیسری بات اور بھی، اور کچھ تو بلکہ بڑی تعداد میں تو ایسے بھی ہیں جنہیں کوئی عذر نہیں سوائے لاپرواہی، کوئی عذر بھی نہیں، بس لاپرواہی۔ میرے دوستوں، یہ تو سب سے بڑی غلطی ہے عذر میں، اور واقعی عذر اگر ہے تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرما دے، اور اگر عذر نہیں ہے، صرف لاپرواہی ہے، تو معاملہ پھر اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے، معاملہ پھر اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ چلو، بات تو آپ کے سامنے آ ہی گئی، لیکن یہ تیسری بات جو بتائی نا میں نے، تیسری بات، اس کے بارے میں سنیے۔ حضرت اقدس حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب بیماریوں کا علاج ہے، لیکن لاپرواہی کا کوئی علاج نہیں۔ جو آدمی لاپرواہ ہے، بے فکر، لاپرواہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، اس کے اندر فکر پیدا کرنا، اس کی وہ لاپرواہی دور کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ بہرحال یہ باتیں بار بار وعظ میں، تقریر میں، تفسیر میں، تعلیم میں ہمیں بتائی جاتی رہتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اس دنیا میں اس طرح زندہ رہیں اور اپنے کاروبار اس طرح کریں کہ نہ تو دین سیکھنے میں کمی اور کوتاہی، اور نہ دین پر عمل کرنے میں کمی اور کوتاہی۔ جو اس بات کو آج سمجھ گیا وہ نفع میں رہے، اور جتنے دنوں کے بعد سمجھے گا اتنا ہی نقصان پر ہے، اور اگر بالکل نہیں سمجھے گا، کبھی نہیں سمجھے گا، تو پھر اس کی حسرت اور اس کے افسوس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ
يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ان کو حسرت کے دن سے ڈرا دیجیے. وہ حسرت کا دن کون سا ہے؟ وہ حسرت کا دن قیامت کا دن. اور وہ حسرت کا دن کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس دن انسان پر سب کچھ واضح ہو جائے گا، سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا. کیا تو نے کیا ہے اور کیا تیرا انجام ہے. جب اس کا انجام اور نتیجہ برا ہوگا اور وہ سب کچھ اپنے کرتوت کی بنا پر ہوگا تو حسرت ہی حسرت ہوگی، افسوس ہی افسوس ہوگا. اس واسطے اس دن کو حسرت کا دن کہا. اور چونکہ اس کے بعد پھر تلافی نہیں ہو سکے گی، بھرپائی نہیں ہو سکے گی. جو ہم اپنا نقصان کر چکے ہیں وہ نقصان دور نہیں کر پائیں گے اپنا. اس لیے حسرت ہی حسرت. یہ باتیں بیان کی جاتی رہتی ہیں، اس کے ساتھ کچھ اور بھی بیان ہونا چاہیے. میرے پیارے بھائیوں، رات بھی یہ بات تفصیل سے بیان کی اور دوسرے موقعوں پر بھی تفصیل سے بات آتی رہتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی وعدے ہیں وہ ایمان کامل اور نیک اعمال پر ہے. ان باتوں کو دھیان سے سنو. اللہ کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ ایمان کامل اور نیک اعمال پر ہے. اور یہ لفظ سنتے سنتے کچھ ایسی غلط فہمی ہو گئی کہ ہم نے گناہوں سے بچنے کو ضروری نہیں سمجھا. لیکن انشاءاللہ میں پھر بیان کروں گا، چونکہ وقت کی تنگی کی وجہ سے بات ادھوری رہتی ہے کہ آدمی نیک اعمال کرنے والا اسی وقت شمار ہوگا جب وہ گناہوں سے بچتا. اگر وہ گناہوں سے نہیں بچتا تو وہ نیک اعمال کرنے والا ہے ہی نہیں، شمار ہی نہیں. اس لیے میرے دوستوں، اس فکر میں ہم لگیں کہ ایمان ہمارا کامل ہو اور نیک اعمال ہم کرتے ہوں، گناہوں سے ہم بچتے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا جو حکم پورا کریں وہ اس طرح پورا کریں کہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہو. تین باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، تینوں کو نوٹ کر لو میرے بھائی. ایک ایمان کامل اور دوسرے نیک اعمال. اور نیک اعمال اس طرح کرنا کہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اللہ کو پسند آ جائے. اور گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یا یوں کہو نیک اعمال کرنا، برے اعمال سے بچنا. یہ انسان کے واسطے لازم اور ضروری ہے. اللہ کا حق اور بندے کا فرض. اور جو بھی کچھ نتیجہ ہے، چاہے وہ اس دنیا کا ہو چاہے وہ آخرت کا ہو، اس کا مدار ایمان اور اعمال پر ہے. یہ یاد رکھنا. کوئی غلط فہمی آپ کو ہو دور کر لیجئے گا، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو آپ سے حل کر دیجئے. اب میں مختصر سی بات ایمان اور اعمال کے متعلق عرض کرتا ہوں. ادھوری بات میں نہیں چھوڑوں گا، چاہے ان باتوں میں سے ایک بیان ہو یا دو اور تین بیان.
میرے دوستوں، ہم لوگ اپنے ایمان کی طرف سے بھی غافل ہیں، اور میں اس پر زیادہ کچھ نہ کہہ کر آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اپنے ایمان کی طرف سے بھی کتنے غافل ہیں۔ دیکھو، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کون سے پارے میں بھائی ہے؟ گڈوں کی کوڑی بھر کے سو مت، مجھے دیکھو جاؤ، نیند نہیں آنی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے یا لائے لیکن نفاق کے ساتھ، منافق بن کر، اگر وہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں، اسی جیسا ایمان لے آئیں جیسا یہ لوگ لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام، تو وہ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ تو ایمان کیسا ہو؟ جیسے صحابہ کا ایمان۔ کیسا ہے ایمان صحابہ کا؟ بات چلے گی ابھی، اور دیکھو میں پھر عرض کر دوں اپنی بات کہ میری باتوں میں قصے کہانی نہیں ہوتے، میں اس میں اپنا اور آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ صرف تھوڑی دیر کے لیے مزہ ہو اور بات ختم، ایسا نہیں۔ ایک علم آپ کو ملے جو زندگی پر آپ کی رہنمائی کرے۔ دیکھو عرض کیا میں نے، قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے عرض کیا میں نے، ایسا ایمان جیسا صحابہ کا ایمان۔ اور وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، یہ سورہ یوسف میں ہے۔ وہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر، اور اگر اللہ پر ایمان لاتے بھی ہیں تو وہ شرک بھی کرتے ہیں، یعنی ان کا ایمان ایسا ہوتا ہے جو شرک سے پاک نہیں۔ تو ایسا خامیوں والا، کمیوں والا ایمان نہ، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، کس طرح ہے آیت شریفہ؟ کوئی حافظ نہیں پکا تھا؟ اچھا، یہی ہے آیت شریفہ بھی یہی ہے، اور اس کا مطلب بھی یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب دیکھو آیت شریفہ میں کہا گیا کہ ایسا ایمان جیسا صحابہ کا ایمان۔ ہم اسی کو صاف اور آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدوں پر ایمان۔ سنیے کیا کہا میں نے؟ اہل سنت والجماعت کے عقیدوں پر ایمان۔ ایک تو اس آیت شریفہ ہی کی وجہ سے، اور دوسرے اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے تھے، پہلی امتیں 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے۔ یہاں آگے چلنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں، سب اس کو نوٹ کریو، سب نوٹ کریو۔
ہمیں اسلام سے بدظن اور بدگمان کرنے کے واسطے یوں کہتے ہیں کہ کوئی شیعہ ہے اور کوئی سنی ہے اور کوئی بریلوی ہے اور کوئی دیوبندی ہے اور کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کون سے دین پر عمل کرے؟ اور اس میں خاص طور سے اہل دل، اہل علم اور اہل ایمان یعنی صلحاء نیک لوگوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اہل علم اور نیک لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے آج تک اسی پر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اگر نہ سمجھ لوگ اور گمراہ لوگ اپنی الگ الگ بات نکال کر اس پر چلنے لگے، اس کو دین کہنے لگے، تو اس میں دین کا کیا قصور ہے؟ یہ اس میں اہل دین کا کیا قصور ہے؟ سمجھے میری بات؟ نہیں سمجھے؟ بھائی، غافل لوگ، جاہل لوگ، گمراہ لوگ اگر دین سے ہٹ کر الگ الگ اپنی منمانی زندگی گزارنے لگے تو اس میں دین کا کیا قصور؟ یہ اہل دین کا، اہل علم کا کیا قصور؟ غلطی تو ان کی ہے جنہوں نے الگ راستے بنائے ہیں۔ اس واسطے نہ یہ جملہ کہنا چاہیے، اور اگر کوئی یہ جملہ کہے تو اس سے متاثر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ فرقے تو غافل لوگوں نے، گمراہ لوگوں نے، نفس پرست لوگوں نے بنائے ہیں، اہل علم اہل دین نے نہیں بنائے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ان فرقوں میں سے 73 فرقوں میں سے کون سا فرقہ نجات اور مغفرت پانے والا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جو لوگ اس طریقے پر ہوں گے جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں، وہ نجات اور مغفرت پائیں گے، اور جو میرے طریقے پر نہیں ہوں گے، میرے صحابہ کے طریقے پر نہیں ہوں گے، وہ نجات اور مغفرت نہیں پائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ مجھے فکر اسی کی رہتی ہے کہ سننے والے بات سمجھ لیں۔ اسی واسطے ہمیں کہا جاتا ہے، اور ہم ہیں اہل سنت والجماعت۔ سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور صحابہ اور جماعت سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ۔ آپ یہ نہ کہیں کہ صحابہ کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کچھ الگ ہے، نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ جن میں صاف صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ نہیں فرمایا گیا، اس میں صحابہ کرام نے کس طرح عمل کیا، تو ہم اپنی چلانے کے بجائے ہم یہ دیکھیں گے کہ صحابہ نے اس پر کس طرح عمل کیا اور ہم اس پر چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حالات پیش آئے، ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیا کیا، کیسے کیا، تو ہم اپنی چلانے کے بجائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بات کو مانیں گے اور ان کے عمل کو دیکھ کر اس طرح کریں گے۔ تو صحابہ کی بات
اور صحابہ کا طریقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے، دونوں ایک ہی، دونوں ایک ہی۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور نہیں آئی تو ایک مثال لے لیجئے، بنیادی بات تو سمجھ میں آ گئی تبھی اوپر کی بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے اللہ رب العزت نے دن میں رمضان المبارک میں دن میں روزے فرض فرمائے اور رات میں نماز پڑھنا ثواب کا کام قرار دیا، جس کو کہتے ہیں قیام اللیل۔ اور ایک حدیث پاک میں اس طرح آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض فرمائے اور رات کا قیام وہ میں نے تمہارے واسطے تجویز کیا، رات میں عبادت کرنا وہ میں نے تمہارے واسطے تجویز کیا۔ بات ایک ہی ہے، اللہ کا فرمانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا وہ اللہ کا فرمانا ہے، بات ایک ہی۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیسے عمل فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس پر کیسے عمل فرمایا؟ تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی مرتبہ بھی رمضان آیا، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو جتنی مرتبہ بھی رمضان آیا تو قیام اللیل، یہی لفظ کہتا رہوں گا میں، بھی بعد میں بولوں گا دوسرا لفظ، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اس پر عمل کیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کو کوئی حکم آوے اور اللہ کے رسول اس پر عمل نہ کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس پر عمل نہ کریں۔ وہ کس طرح عمل کیا؟ کسی نے پوری رات نماز پڑھی اور کسی نے آدھی رات پڑھی اور کسی نے 2/3 رات پڑھی، اور آخری درجہ یہ کہ 1/3 رات نماز پڑھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر اسی طرح عمل ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی حکومت میں، ابتدائی زمانے میں۔ اب دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان المبارک میں جس کو ہم تراویح کہتے ہیں یا رات کی نماز کہتے ہیں، اس کا کوئی ایک نظام متعین نہیں تھا، اپنی اپنی ثواب دید پر تھا، رات بھر پڑھو، آدھی رات پڑھو، 2/3 رات پڑھو، 1/3 رات پڑھو، اپنی اپنی ثواب دید پر تھا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سب نے مل کر اس کا ایک نظام بنایا، تراویح کا اور رات کی نماز کا ایک نظام بنایا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ وہ تنہا کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے جب تک بڑے بڑے صحابہ کو جمع نہیں فرما لیتے تھے۔ تو دیکھو اب صحابہ کرام نے اس کا ایک نظام طے فرمایا۔ وہ کیا طے فرمایا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ ان کو 20 رکعتیں پڑھائیں،
اور 20 رکعت میں قرآن پاک پڑھیں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عمل کر کے دکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر۔ پہلے وہ اس طرح اس پر عمل کرتے تھے، اس کے بعد پھر وہ اس پر اس طرح عمل کرتے تھے۔ تو اب اسلام کا جو حکم ہوا رمضان المبارک میں، وہ ہوا 20 رکعت تراویح، اور اس میں کم از کم ایک بار پورا قرآن پاک پڑھنا۔ آگے نہیں، میں نے ایک مثال دی، ہم صحابہ کے اس طریقے کو لیں گے، اگر کوئی دوسرا طریقہ بتاویں تو ہم نہیں لیں گے۔ یہ مطلب ہوتا ہے ما انا علیہ و اصحابی۔ بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، وقت کی کمی رہ جاتی ہے ہمیشہ، تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وہی ایمان معتبر ہے جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق، اور جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ایمان نہیں ہے تو وہ ایمان معتبر نہیں ہے، وہ ایمان معتبر نہیں۔ میں نے قرآن پاک کی 2 آیتیں آپ کے پاس آپ کے سامنے پڑھی، کون سا ایمان معتبر ہے، کون سا ایمان معتبر نہیں؟ تو میرے دوستو، اپنے ایمان کی فکر یہ ہے کہ ہم اپنے تمام عقیدے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق کریں۔ کہیں ڈاکٹر اسرار کو سن لیا، کہیں ڈاکٹر فلاں، ارے ڈاکٹروں کے پاس کہاں سے علم آیا؟ ڈاکٹروں کے پاس بھی کہیں سے علم ہوگا؟ علم دین تو علماء کے پاس ہے۔ سب سے بڑا فتنہ اس زمانے کا یہی ہے، ریڈیو کھولا، جو اس نے بولنا شروع کیا ہم نے سننا شروع کر دیا، نیٹ کھولا، جو اس پر سامنے آیا ہم نے سننا شروع کر دیا، جو ہماری پسند کے مطابق وہ بہت اچھا، اور جو ہماری پسند کے خلاف وہ غلط۔ آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ قرآن و حدیث کی دلیلوں کے روشنی میں یہ فیصلہ کر سکے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے؟ ایک آدمی ہاتھ اٹھا دو آپ میں سے، یہ تو بڑے بڑے علماء کے پاس بھی نہیں، کچھ چنے ہوئے لوگوں کے پاس اتنا علم ہے، کچھ چنے ہوئے لوگوں کے پاس اتنا علم ہے۔ جی دیکھو، بات لمبی ہوتی ہے لیکن چلو یہی صحیح۔ بچہ، چھوٹا بچہ، ماں باپ کے درمیان طلاق ہو گئی، یہ بچہ کس کے پاس رہے گا؟ باپ کے پاس یا ماں کے پاس؟ بچہ تو دونوں کا ہے، ایک کا نہیں ہے، یہ دونوں کا ہے، اور پورا پورا ہے، آدھا آدھا بھی نہیں ہے، کس کے پاس رہے گا؟ تو اس میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس بچے سے پوچھا جائے تو باپ کے پاس رہنا چاہتا ہے یا ماں کے پاس رہنا چاہتا ہے، تو جس کے پاس یہ رہنا چاہے اس کے پاس رہے گا۔ لیکن ہمارے علماء احناف نے اس کو رد کر دیا۔ کیوں؟ کہ یہ تو اس کے پاس رہے گا جو اس کو ٹوفیاں کھلاوے گا اور کھیلنے سے نہیں روکے گا، بری باتوں پر نہیں ٹوکے گا، یہ تو اس کے پاس رہے گا، اور جو اسے اچھی باتیں سکھائے گا، غلط باتوں پر روک ٹوک کرے گا، وہاں سے تو یہ بھاگے گا۔ ہے نہیں ہوئی ہے بھائی؟
ہاں، اس لیے اس کی بات کا اعتبار نہیں، یہ باپ کے پاس رہے۔ ایک زمانہ ہے جس میں تربیت کی ضرورت ہے تو ماں کے پاس رہے گا، اور اس کے بعد پھر یہ باپ کے پاس رہے گا۔ تو بھائی ہم تو ان کی وہ باتیں لے لیں گے جو ہماری سمجھ کے مطابق ہے، اور جو فلاں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، فلاں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، فلاں ڈاکٹر بھی نہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، ہم تو وہ باتیں لے لیں گے ان کی ہماری من پر نہیں۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کے مطابق۔ اچھا ایک بات بتاؤں گا، چھوڑ دو آج ساری بات، یہ ہمارے اکابر علماء دیوبند، تاریخ پڑھ کے دیکھو، جن کی کوششوں سے ہندوستان میں دین اور علم دین باقی رہا، اور جن کی کوششوں سے یہ صحیح علم دین پوری دنیا میں پہنچا، کیا وہ غلط تھے؟ اور ڈاکٹر ذاکر نائک بڑھیا ہے، اور ڈاکٹر اسرار ان کے مقابلے میں ان سے زیادہ علم والا ہے، اور فلاں مفتی ان سے زیادہ علم والا ہے۔ آپ کو اپنے اکابر پر اعتماد نہیں، اور آج کل کے لونڈوں پر اعتماد ہے تمہیں؟ کیسی بات ہے؟ بہرحال اہل سنت والجماعت کے عقیدے، اور یہ آپ کو کتابوں میں ملیں گے، بہشتی زبر میں ملیں گے، تعلیم الدین میں ملیں گے، فروع الایمان میں ملیں گے، اور بھی بہت ساری کتابیں ملیں گی، ان میں ملیں گے، ان کے مطابق عقیدے۔ ایک بات، اور دوسری بات، کسی عقیدے میں یعنی کو کسی بات میں کوئی شک پیش نہ ہو، اور زندگی پر کوئی شک پیش نہ ہو۔ اگر کوئی شک پیش آوے تو اس کو دور کرنا۔ جی، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا۔ ایمان والے تو وہ ہیں، مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں کیا۔ تو ایمان ایسا ہو جس میں کوئی شک نہ ہو۔ اگر شک پیش آوے تو پوچھو، یہ شک دور کرو، کیسے دور ہو؟ دو باتیں ہوں، اہل سنت والجماعت کے عقیدے معلوم کرو، سیکھو، ان پر یقین کرو، اور ان میں کبھی شک پیش نہ ہو۔ اس کے لیے استاد کی ضرورت پڑے گی آپ کو، عالم کی ضرورت پڑے گی آپ کو۔ دو باتیں، اور تیسری بات، ان سب چیزوں پر ایسا یقین ہو، ایسا یقین ہو جیسے آنکھوں دیکھا یقین۔ آنکھوں دیکھی بات میں آدمی شک نہیں کرتا، اپنی آنکھ سے دیکھے ہوئے اور اپنے کان سے سنی ہوئی بات کا انسان کو بہت پورا یقین ہوتا ہے، پورا یقین ہوتا ہے، میں کوئی شک شبہ نہیں۔ یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو غفلت دور کر دو، لاپرواہی چھوڑ دو، اور ایمان ایسا ہے، اہل علم سکھائیں گے کہ یہ عقیدے صحیح ہیں، یہ عقیدے غلط ہیں، ان عقیدوں پر یقین کرنا ہے، ان سے بچنا۔ اور کوئی شک و شبہ پیدا ہوگا تو اہل علم دور کریں گے، وہ بتائیں گے کہ ان پر آنکھوں دیکھو جیسا یقین کیسا ہو سکتا، وہ بتائیں۔ دیکھو دوستو، میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی اور ایمان والی بات سمجھائی، اور یہ بھی یاد رکھو، جب اس طرح کا ایمان آ جاتا ہے نا، پھر آدمی کی جرأت نہیں ہوتی احکام کی خلاف ورزی کرنے کی، پھر آدمی کی جرأت اور ہمت نہیں ہوتی اللہ کے حکموں کو توڑنے کی۔ اور میرے بھائیوں، بات میں ختم کر رہا ہوں، بہت
اس کے بعد آپ سمجھیے گا کہ کیا کرنا، کس طرح کرنا. یہ مثال کے طور پر اس کے بعد نمبر آتا ہے، یعنی ایمان کے بعد نمبر آتا ہے، سب سے پہلا نمبر آتا ہے نماز کا. وہ ایک عمل ایسا ہے جو دن میں 5 مرتبہ کیا جائے. اور اس سلسلے میں ہم نے بار بار سنا ہے کہ کچھ نمازیں ایسی ہیں جو نمازی کے سر سے اوپر نہیں جاتی. کچھ نمازیں ایسی ہیں جو پھٹے پرانے کپڑے کی طرح نمازی کے منہ پر مار دی جاتی. یہ کون سی نمازیں ہیں؟ یہ وہ نمازیں ہیں جو اس طرح نہیں پڑھی گئی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ختم کر رہا ہوں اپنی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 حکم دیے. ایک حکم دیا نماز پڑھو، اور دوسرا حکم دیا اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ. تو نماز پڑھنی ہے، اور کس طرح پڑھنی؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور 2-3 باتیں آپ کو بتا کر بات ختم کرتا ہوں. پہلی بات، یہ کبھی مت سوال کرنا چاہیے کہ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی. ہاف سر کیا کہیں اس کو، آدھی آستین، اس میں نماز ہو جاتی ہے نہیں، یہ کبھی سوال نہیں کرنا چاہیے. یہ کبھی سوال نہیں کرنا چاہیے کہ ٹخنوں سے نیچے جب ہماری پائنٹ ہو تو نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی. یہ سوال کبھی نہیں کرنا چاہیے. نماز تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک جب کپڑا ہوگا ہو جائے گی. گھٹنوں سے نیچے سارا ننگا، ناف سے اوپر سارا ننگا، جب بھی نماز ہو جائے گی. پھر یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ٹوپی کے بغیر نماز ہو جائے نہیں ہو جاتی. یوں پوچھو کہ نماز کے آداب کیا ہیں، اور ایسی نماز کون سی ہوتی ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. جب پتہ چلے گا تمہیں کہ ٹوپی اوڑھنی ہے یا ننگے سر نماز پڑھنی. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے پورے دین کو سیکھنا ہے، جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ کیا کرنا، کس طرح کرنا، کیا نہیں کرنا، اور اس سے کس طرح بچنا. اسی کا نام دین. اس فکر میں لگو. اب آخری بات کہتا ہوں، اسی لیے تجربات کے بعد، قرآن و حدیث میں غور کرنے کے بعد دین آتا ہے 5 چیزوں سے: علم، ذکر، مجاہدہ، اللہ والوں کی صحبت، اور آخرت کی فکر. اس میں سے میں نے آپ کو پہلی چیز کی ضرورت بتائی ہے علم کی. علم کی ضرورت بتائی ہے کہ علم کے بغیر نہ ایمان درست ہوگا، اور علم کے بغیر نہ کوئی عبادت درست ہوگی، اور علم کے بغیر نہ اللہ کا کوئی حکم صحیح ادا کیا جائے. یہ علم کیسے حاصل کیا جائے؟ ہاں بھائی، برا روالی ہو، ہمیں تو صرف اپنے پیٹ کی فکر ہے، آگے کی کوئی فکر نہیں ہے. ہمارے دین کی فکر ہمارے علماء کو ہے، اور ہم سے زیادہ. اسی لیے انہوں نے وہ سب انتظامات کر دیے جس کی ہمیں ضرورت ہے دین کے سلسلے. حضرت اقدس، حضرت حکیم الامت، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ یہ فرما کر گئے ہیں،
اور ساری دنیا کے علماء نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ فرمایا کم سے کم 100 سال تک کے لیے انتظام کر کے جا رہا ہوں۔ اتنی کتابیں لکھ کے گئے ہیں، اتنی کتابیں لکھ کے گئے ہیں کہ علماء کو ان کی ضرورت پیش آئے گی، امت کو ان کی ضرورت پیش آئے گی۔ ان کی کتابیں دیکھ کے جمع کی گئی ہیں، 6 7 8 چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، ان کا نام رکھا گیا ہے اصلاح النساء۔ ہم ان کتابوں کو اگر سمجھ کر پڑھ لیں تو دین پر عمل کرنے کے واسطے جتنے علم کی ضرورت ہے وہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ اسے پڑھو، اسے سنو، انشاءاللہ دین کا صحیح علم آئے۔ پھر ایسے شخص کی زبان سے سنو جو اس کو خوب اچھی طرح آپ کو سمجھا دے، سمجھا کر آپ کو سنا دے، تو پھر مزہ آئے۔ اس کو کہتے ہیں نور علی۔ بات ختم کروں، دین پر چلنا ہے، اور دین پر چلنے کے واسطے 5 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ان میں سے پہلی چیز علم ہے، جس کی ضرورت آپ کو میں نے سمجھائی، اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ آپ کیسے حاصل کریں۔ اصلاحی نصاب پڑھیے، اصلاحی نصاب سنیے، اصلاحی نصاب سمجھیے، انشاءاللہ عزیز بقدر ضرورت دین کا علم ہم سب کو حاصل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شوق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، کوشش کریں انشاءاللہ عزیز اللہ کی طرف سے مدد۔ اللہ تعالی ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا